کو لیے چلیں گے پشاور، جہاں پر مولانا فضل الرحمان قبائلی جرگے اور تاجروں سے خطاب کریں گے۔ قبائل کی بات کرتے ہیں اور قبائل کے جتنے نمائندے ہیں وہ تو سب ہمارے ساتھ ہیں۔ تو میں نے اس وقت بھی ان سے کہا تھا کہ قبائل کے 19 نمائندے ہیں، صرف 4 آپ کے ساتھ ہیں، 15 ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ان 15 کے ہاتھ پاؤں تم نے باندھے ہوئے ہیں۔ ابھی آپ ان کے ہاتھ پاؤں کھول دیں، میں ابھی پریس کانفرنس میں 15 آدمیوں کو پیش کر ساتھ ہیں، لیکن ان 15 کے ہاتھ پاؤں تم نے باندھے ہوئے ہیں۔ ابھی آپ ان کے ہاتھ پاؤں کھول دیں، میں ابھی پریس کانفرنس میں 15 آدمیوں کو پیش کر کے فاٹا انضمام کے خلاف ان کا بیان دلواؤں گا۔ آج وہ بھی پشیمان ہیں کہ ہم نے کیا کیا۔ مجھے کہا گیا کہ قبائل کا نوجوان چاہتا تھا، قبائل کا یوتھ یہ چاہتا تھا، تو میں نے کہا قبائل کی یوتھ کی 3 تنظیمیں ہیں، ان 3 تنظیموں میں 2.5 میرے ساتھ ہیں، آدھی آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ اس آدھی کو آگے آگے کر رہے ہیں اور 2.5 تنظیمیں جو ہمارے ساتھ ہمارے موقف کی حمایت کر رہے ہیں، اس کو آپ کیوں نہیں سننا چاہتے؟ اب امریکہ میں اس کو کیوں نظر انداز کر رہے ہیں؟ تو یہ رائے کا ایک اختلاف ہوتا ہے، لیکن رائے کے اختلاف کا فیصلہ عوام کرتی ہے۔ جب پارٹی کے اندر رائے کا اختلاف ہوتا ہے تو پارٹی کا کارکن فیصلہ کرتا ہے، لیکن یہاں پر جبر کیا گیا اور آج ہر قبائلی پریشان ہے۔ جو بے گھر ہو چکے تھے ابھی تک ان کو گھر نہیں ملا، ان کے گھروں کا سامان ان کو نہیں ملا، جو چھوڑ کے آئے تھے جب واپس ہوئے لٹ چکا تھا۔ کس کس کو رویا جائے؟ گھروں میں گلی کوچوں میں جنگل اگائے تھے، اس کے بھی کہا گیا کہ خود کاٹو۔ آج بھی قبائل پاکستان کے اندر ڈائسپورا ہے، کراچی سے لے کر گلگت تک قبائل پھیلا ہوا ہے، پنجاب میں قبائل پھیلا ہوا ہے، ابھی بھی وہ اپنے گھر واپس جانے کے قابل نہیں رہا۔ یہ زیادتی کیوں کی گئی؟ کیوں سبز باغ دکھائے گئے؟ ہر سال ہم 100 ارب یا 1100 ارب 100 ارب روپیہ سالانہ اور 1000 ارب ہم 10 سال میں دیں گے۔ 5 سال گزر گئے ہیں، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ 50 سے 60 لاکھ ارب کے درمیان ہمیں پیسہ ملا ہے۔ 50 ارب ملا ہو، 60 ارب ملا ہو، 70 ارب ملا ہو، مجھے کوئی قبائلی بتائے کہ وہ پیسہ کس کو ملا ہے، کہاں خرچ ہوا ہے۔ ہاں کچھ خاص ایریاز ہیں، خاص ایریا، ان خاص ایریوں میں سڑکیں بھی بنائی گئی ہیں، ان خاص ایریا میں کچھ قلعے بھی بنائے گئے ہیں، ان خاص علاقوں میں کچھ 2-4 مساجد بھی بنائی گئی ہیں۔ جب دنیا کے وفود آتے ہیں تو وہی لے جاتے ہیں ان کو دکھانے کے لیے، دیکھو قبائل نے کتنی ترقی کر دی ہے۔ فرانس بنا اور یہ کل قبائل کا 1% علاقہ نہیں ہے۔ آج تک قبائلی علاقوں میں 1 انچ قبائلی زمین اس کا پٹوار نہیں ہوا، وہ بندوبستی نہیں بن سکی، پٹواری وہاں نہیں جا سکتا، زمین کی تقسیم نہیں ہو سکتی وہاں پر۔ 6 نسلوں سے جو زمین اور ہمارا خاورہ ہمارا مشترک چلا آ رہا ہے، آج کس بنیاد پر آپ اس کو تقسیم کریں گے؟ اور کیا یہ خصوصی سٹیٹس جو قبائل کو حاصل تھا دنیا میں کسی اور ملک میں حاصل نہیں ہے لوگوں کو؟ 70-80 ممالک ہم گنوا سکتے ہیں کہ جہاں ان ملکوں کے اندر مختلف علاقوں کے سٹیٹس مختلف ہیں، لوگوں کی سہولت کے لیے ان کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت دی جا رہی ہے، لیکن ہم مظلوم ہیں۔ میں نے جب کہا عوام سے پوچھو، مذاق اڑاتے تھے،
कबाइल कौन होते हैं कि हम उनसे पूछेंगे। तो नतीजा क्या हुआ? बलूचिस्तान पाकिस्तान में बाद में शामिल हुआ। तो नतीजा क्या हुआ? बलूचिस्तान पाकिस्तान में बाद में शामिल हुआ। आज तक वहां पर एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, वहां के अवाम की नुमाइंदा हुकूमत की हैसियत डम्मी हुआ करती है। और अब जब कबाइल की बात होगी, लाख दफा आपका इंतजाम हो, लेकिन वहां पर दहशतगर्दी के नाम पर जो तंजीमें हैं, वहां पर जो बंदूक की सियासत चल रही है, ये जारी रहेगी। फिर इसके खिलाफ ऑपरेशन होंगे ताकि पाकिस्तान की ताकतवर कुव्वतों को वहां पर मौजूद रहने का जवाब मुहैया हो। आप जमहूरी हवा में जिंदगी नहीं गुजार सकेंगे। भला आप लोगों को मुंतखब करें, भला आपके मुंतखब नुमाइंदे हों, बज़ाहिर नजर आएंगे, लेकिन जमहूरियत कमजोर रहेगी, मजलूम रहेगी, इंसानी हुकूक पामाल होंगे और ये चलता रहेगा। अब एक फैसला है, हो गया। अगर आप नाराज ना हो, मैं एक पुरानी बात दोबारा अगर दोहरा दूं तो पता नहीं आप भी कह रहे हो। उस वक्त तो मेरी बात नहीं मानी गई जब मैंने कहा अवाम से पूछ लो, कबाइल से पूछ लो, रेफरेंडम करा दो। आज तो 5 साल गुजर गए ना, अब तो आपको इंजमाम का मजा आ गया होगा ना। अब तो इंजमाम के जरिए से खुशहाली आ चुकी होगी ना। अब तो कबायली इलाका फ्रांस के बराबर होता नजर आ रहा होगा, पेरिस बन रहा होगा। चलो आज रेफरेंडम करा दो, पता चल जाएगा कि कबायली अवाम इंजमाम को कबूल करते हैं या इसको मुस्तरद करते हैं। अभी मान लो 5 साल गुजर गए हैं, लोगों पर जो बीती है उसके नतीजे में अगर अवाम इंजमाम को कबूल करते हैं या इसको मुस्तरद करते हैं। अभी मान लो 5 साल गुजर गए हैं, लोगों पर जो बीती है उसके नतीजे में अगर वहाँ वाकई खुशहाली आई है और लोग मुतमईन हैं, लोग कहेंगे बिस्मिल्लाह, हमें इंजमाम कबूल है, हमारे सराखों को कोई मसला नहीं। लेकिन फैसले अवाम की अगर मर्जी पे हों, अवाम की वो मर्जी जिस मर्जी का हक अल्लाह ने उनको दिया है। जब अल्लाह इंसान को एक फैसला करने का हक देता है, वो हक एक ताकतवर इंसान उनसे छीन लेता है। और बड़ा आसान आ गया, जमहूरियत मुर्दाबाद, जमहूरियत कुफ्र है। इस जिहालत का तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। ये चीजें हैं हमारी नजर में। और अब आपके प्रॉब्लम्स आ गए हैं, जो आपका इंडस्ट्रियल आपके मसाइल हैं, आपके मराआत हैं, वो आपसे छीन लिए गए। तो इसी सूबे में गदून इंडस्ट्रियल जोन क्यों बैठ गया? दी हुई मराआत आपने छीन लिया उनसे। फिर यही मसले पैदा होते हैं कि ये जुल्म सिर्फ एक इलाके के साथ क्यों होता है, ये ज्यादती एक जुबान बोलने वालों के साथ पाकिस्तान में क्यों हो रहा है, ये ज्यादतियां एक खास कौमियत के साथ क्यों हो रही हैं। तो जाहिर है वो नारे लगाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, अपने हुकूक की बात करेंगे। ये परेशानियां हैं। अब जाहिर है जो मुल्क को इक्तिसादी लिहाज से तबाह कर गया, इंडस्ट्री को तबाह कर गया, इंडस्ट्री तबाह होती है तो पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत गिरती है। और जब पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत ख़त्म होगी तो फिर आप बताएं बाजार में कहाँ से माल आएगा, मार्केट में कैसे माल आएगा। आम आदमी की खरीद के लिए अगर जेब में पैसा हो भी तो माल नहीं है, और जब आएगा तो तलब ज़्यादा होगी, रसद कम होगी, महंगाई बढ़ेगी। तो ये वो मसाइल हैं इस वक्त जो कबाइल के हवाले से हमें दरपेश हैं। मैं अब भी आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आपके जो मसाइल हैं
جب میں اس وقت بھی آپ کے حق میں لڑ رہا تھا تو نواز شریف کی حکومت تھی اور ہم ان کے اتحادی تھے. میں نے پرواہ نہیں کی اس بات کی کہ میں کسی حکومت کا اتحادی ہوں تو اب میں اس میں عوام کی بات نہیں کروں گا, میں اس میں اختلاف رائے نہیں کروں گا, اور انشاءاللہ اب بھی میں آپ کی آواز اپنی حکومت کے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچاؤں گا, اور میں اپنی کوشش پوری طرح ہمارے آپ کے ساتھ ہوگی. ہم جس طرح پہلے آپ کے صف میں تھے آج بھی آپ کے صف میں ہیں. ہم پہلے بھی آپ کی جنگ لڑ رہے تھے, آج بھی آپ کی جنگ لڑیں گے, اور آئندہ بھی انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ اور قدم بقدم آپ کے ساتھ ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. مولانا فضل الرحمان قبائلی جرگے اور تاجروں سے خطاب کر رہے تھے. اس موقع پر اپنے خطاب میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عوام کی منشا کے مطابق فیصلے کرنا ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا مزید کہنا تھا کہ جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. دباؤ مسلط کر دینا, اسلام آباد آ رہے ہیں, اسلام آباد آ رہے ہیں, اسلام آباد آ رہے ہیں, اسلام آباد میں مکھیاں مارنے کے لیے آئیں گے. پبلک کا دماغ خراب ہے کہ ملک کو کون پاکستانی ہوگا جو ملک کی تباہی میں آج اس کے ساتھ شریک ہوگا اور اس کے ساتھ اسلام آباد جائے گا. لانگ مارچ کی کوئی اہمیت نہیں ہے, 2 پیسے کی اہمیت نہیں ہے. میڈیا والوں میں تم سے خدا کا واسطہ دیتا ہوں, پہلے بھی آپ لوگوں نے اس کا دماغ خراب کیا اور اس ملک کو یہاں پر پہنچایا, اب دوبارہ اس کا دماغ خراب کر رہے ہو. جس مہنگائی کا آپ رونر ہو رہے تھے اب وہی مہنگائی ہے, تو کیوں آپ بجٹ ہیں شہباز شریف کیوں بجٹ حکومت کیوں نہیں توڑ رہے, عوام کو دوبارہ ووٹ کا حق کیوں نہیں دے رہے؟ 4 سال میں آپ نے ان کی خرابیوں کو پاکستان میں یہاں تک دیکھا. 4 سال کی خرابی کا آپ ہم سے کہتے ہیں 4 دن میں پورا کرو. یہ گند اٹھاتے اٹھاتے شاید اگلی حکومتوں کو بھی ٹائم لگے گا. ملک یہاں تک پہنچ چکا ہے. ملک یہ کہتے ہیں دیوالیہ کے کنارے نہیں ہے, میں کہتا ہوں ملک دیوالیہ ہو چکا ہے. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم ابھی زندہ ہیں اور اس حالت میں ہم وقت گزار رہے ہیں. میں نے رات بھی آپ سے کہا کہ $200, اللہ کا کرم ہے کہ ہم ابھی زندہ ہیں اور اس حالت میں ہم وقت گزار رہے ہیں. میں نے رات بھی آپ سے کہا کہ $200 پہ جائے گا. یہ عمران خان کی پہلی حکومت پہ ان کے اپنے معاشی ماہرین نے بات کی تھی, اور آج انہی پالیسیوں کا ابھی تک تصور کے اثرات جا رہے ہیں. یہ اثرات ابھی رہیں گے, اور ہم نے جلسوں میں کہا تھا کہ ہم حکومت تو سنبھال لیں گے, لیکن سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ اس ملک کو دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا. یہ بہت بڑا چیلنج ہے, اور اس میں ہمیں پبلک کی سپورٹ چاہیے, حوصلہ افزائی چاہیے. اس قسم کے سوالات نہیں. آپ حکومت کیوں نہیں چھوڑ رہے, پھر ایسا آسان بات ہے منہ سے بات نکالنا اور جلدی سے. تو یہ چیزیں سنجیدگی کے ساتھ, خدا کے لیے میڈیا کی دنیا کو میں کہنا چاہتا ہوں, ذرا اپنی گفتگو میں سنجیدگی پیدا کر لو, وقار پیدا کر لو, وزن پیدا کر لو. جب سوال کرو تو پتہ چلے کہ آپ کو وزنی سوال کر رہے ہیں. مولانا تو بھی بتائیں کہ ابھی طور پر تحریک عدم اعتماد کا خبر آپ کو کہتے تھے کہ حکومت جو ہے وہ نیوٹرل ہے. ابھی تک کیا حکومت اس وقت بھی نیوٹرل ہے, یعنی کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو دریا میں تو بچے کہ آپ نے خود اس کی نشاندہی بھی کر دی. یہ معیشت کی یوں صورتحال ہے, وہ آپ کوئی شہر کے کوئی اور طریقے اس کی جو دوسرا طریقہ. دیکھیے میں گزارش کروں, ملک ہم سب کا ہے. اگر ملک ڈوبتا ہے تو صرف عوام کا نہیں ڈوبتا, فوج کا بھی ڈوبتا ہے. اگر ملک ڈوبتا ہے تو بیوروکریسی کا بھی ڈوبتا ہے. اگر ملک ڈوبتا ہے تو فضائیہ کا بھی ڈوبتا ہے, بحریہ کا بھی ڈوبتا ہے, بحریہ کا بھی ڈوبتا ہے. یہ ملک ہم سب کا ہے. ہم آج یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ملک کی اس مشکل میں سیاستدان ہوں یا ادارے ہوں, انہیں ایک پیج پر مشترکہ اور متفقہ کردار ادا کرنا ہوگا. کوئی بالادستی کا احساس دلانے کی کوشش نہ کرے, طاقتور ہونے کا احساس دلانے کی کوشش نہ کرے, جمہوریت کو کمزور ہونے کا اور کمزوری کا احساس نہ دلائے. عوام کی اب ہم نے آنے والے مستقبل میں کچھ صورتحال کو بہتر بنانے کی طرف جانا ہے. دنیا اس وقت آپ کا ساتھ دینا چاہتی ہے. مجھے پتا ہے چائنا آپ کو سرکاری طور پر خط لکھ چکا ہے کہ ہم پاکستان کے مختلف شعبوں میں آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں, اور ایگریکلچر میں, تمام محکموں میں, یہاں تک کہ مواصلات میں, ہاؤسنگ میں, کہاں کہاں وہ آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں. جب چاہتے ہیں تو ہمیں حالات بنانے چاہیے کہ وہ میدان میں آئیں. بہت شکریہ. کے لیے
اسی پہ لگے ہوئے ہیں حضرت، یہ ایک دن میں نہیں ہوتا. ہم پہلے قدم سے اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں اور میڈیا آخری قدم پر ہم سے سوال کرتی ہے. تو یہ مسئلہ تھوڑا سا ہے آپ کو ہمارا. جی ابھی تو حکومت نے متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بقیہ اب باقی ہے اس کو پورا کریں. خان صاحب کی گرفتاری ہو رہی تھی اس لیے وہ پشاور آئے ہیں. کیا گرفتاری پتہ چل گیا کتنا بڑا بہادر آدمی ہے. اور تاس تو پتہ چلا کب سے کیوں سیکھی کور کیوں سیکھی کور کے. السلام علیکم.